سورہ مزمل شریف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، حبیب ہم آپ پر بہت ہی بھاری وزنی کلام اتار رہے ہیں۔ اور اس وزنی کلام کا سورہ مزمل کے ساتھ اگر آپ سورۃ الحشر دیکھیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے حبیب اگر اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ جیسے مضبوط بدن پر اتارتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ یہ قرآن کا ثقل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کا نزول ہوتا تو سرکار کا چہرہ انتہائی سرخ ہو جاتا تھا اور تیزی سے جبین مقدس پیشانی مبارک سے پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے۔ مستدرک کے اندر ایک روایت موجود ہے، پھر اس روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ایک صحابی تھے، ان کو بڑی جستجو تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی ہے تو حضور کے بدن کی کیفیت کیسے ہوتی۔ ایک دن کہتے ہیں ہم سفر کی حالت میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قریبی صحابہ ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم، سیدنا مولا کائنات، یہ حضور کی وحی آنے سے پہلے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ جبریل آنے والے ہیں، تو یہ ماحول کو سائڈ کر دیتے تھے۔ قریب رہنے کی وجہ سے حضور کے مزاج سے مکمل آشنا تھے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں جب حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اللہ اکبر، وہ وحی جو پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ اور مٹی ہو جائے، اتنا وزن آئے گا اس میں میسج کی وجہ سے، اور ظاہر سی بات ہے رب کا کلام ہے۔ تو جب حضور پر وحی طاری ہوئی تو فاروق اعظم کہتے ہیں ہم نے حضور کے سر مبارک کے اوپر چادر ڈال دی۔ تو وہ شخص جس کو یہ خواہش تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کی کیفیت کو دیکھے، اس کو میں نے بلایا اور وہ آیا، تو میں نے سرکار کی دائیں بغل کی طرف سے اس کو اندر داخل کیا اور اس کے اوپر چادر ڈالی، تو اس نے دیکھا کہ جناب سید عالم کی کیفیت مبارک یہ کہ چہرہ مبارک سرخ ہے اور لمبی سانس حضور کھینچتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ جو روب اور اس کا ثقل ہے۔